آپ نے جو کہا ہے ابھی کافر کے متعلق، اگر دنیا کے کوئی بھی لوگ جو کسی ادر ریلیجن کے اندر ہیں اگر وہ کافر نہیں ہیں تو کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ میرا سیدھا سوال آپ سے، چلے میں مان لیتا ہوں کہ ہندو جو ہیں، کرسچن جو ہیں، سکھ جو ہیں، یہودی جو ہیں وہ کافر نہیں ہیں آپ کے مطابق، حالانکہ اسلام کے مطابق بھی وہ کافر ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ کیا کوئی بھی ہندو جو ایک اچھا ہو، سنیں میری بات، کوئی بھی ایک ادر ریلیجن میں کوئی ایک انسان ہے جس کے کام بھی اچھے ہیں، نیک ہے، لوگوں کی ہیلپ بھی کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، کسی کو گالی گلوچ نہیں کرتا، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، لیکن اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، وہ جنت میں جائے گا؟ یس اور نو میں جواب دے دیجئے، جنت میں جائے گا وہ؟ ہاں میں اس کا جواب دے رہا ہوں، چھوٹا سا قصہ سناؤں گا۔ ہاں سنیے سمیر، میں آپ کا سوال قصہ سنا دیکھیں، میں نے آپ کی بات سنی تسلی سے، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ صرف ہاں یا نا میں جواب دیں، مجھے اس کا پھر میں آگے کنٹینیو کروں گا۔ یہ جتنے بھی علماء ہیں ان کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فیروز صاحب میری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے۔ کیا کہیں ایسا لکھا ہے؟ جواب دے رہا ہوں نا، کیا کہیں ایسا لکھا ہے؟ میں آپ ہی کو سپیس دے رہی ہوں فیروز صاحب، سمیر آپ کو رکنا ہوگا، میں آپ ہی کے جواب دے رہا ہوں پیناس۔ جی ایک سیکنڈ سمیر صاحب، میں ایک سیکنڈ اس میں ہی جوڑنا چاہوں گی اپنا بھی سوال، تب آپ تفصیل سے اپنی بات بتائیے گا، قصہ بھی سنائیے گا۔ ہاں میں جواب دے رہا ہوں۔ سمیر کی باتوں سے مجھے ایسا لگا کہ سمیر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن میں، اسلام میں یہ لکھا ہے کہ جو مسلمان نہیں ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا، بھلے ہی وہ کتنا اچھا شخص کیوں نہ ہو، بھلے ہی اس کی کرم بہت اچھے کیوں نہ ہو، اسے جنت نصیب نہیں ہوگی۔ جنت صرف اسی کو نصیب ہوگی جو مسلمان ہے۔ یہ ان کا ہے سوال۔ ہاں جو مسلمان ہے جنت اسی کو ہوگی، اچھے کرم اچھی ڈیڈز والے کو جنت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اللہ کو نہیں مانتا۔ کیا ایسا ہے؟ کیسا لکھا ہے قرآن میں؟ کیا ایسا مانتا ہے اسلام؟ ہاں سنیے I got it۔ ٹھیک ہے پیناس صاحب، میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے سوال بھی پوچھا۔ میں اپنے چھوٹے بھائی، پیارے بھائی سمیر کو بتانا چاہوں گا چھوٹا سا قصہ۔ ایک لالا جی تھے، غیر مسلم تھے، بہت پرانی یہ ہے، کہیں یہ قصہ ہے اور سچا قصہ بیان ہے، آپ اس میں کوئی یقین کرے نہ کرے، مفتی ضیائی صاحب جیسے اس کو یقین کرے نہ کرے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ وہ لالا جو تھے وہ غیر مسلم تھے، وہ برہمن تھے، وہ کچھ لکھ رہے تھے کاغذ پہ۔ پرانے زمانے میں نا قلم کو اور سیاہی میں ڈبو کے لکھا کرتے تھے، اور سیاہی پانی سے بنتی تھی، تو جب وہ لکھ رہے تھے اپنے پوتھے پہ کچھ، تو ایک مکھی آ کے ان پہ جہاں لکھ رہے تھے آ کے بیٹھ گئی، اس کو سیاہی کو پینے لگی، یعنی تھوڑا اب انہوں نے دیکھا ہے تو میرے لکھے ہوئے الفاظ کو جو بگاڑ رہی ہے، ان کی شبیہ کو جو ہے دائیں بائیں کر رہی ہے، ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں اس کو اڑا دیتا ہوں تاکہ میرے لکھا ہوا ہے بگڑے نہیں۔ دوسرے ہی پل ان کے دماغ میں یہ خیال آیا، ارے بیچاری مکھی جو ہے یہ پیاسی ہوگی، اس کو پانی سیاہی کے اندر سے پینے دو، اس کی پیاس بجھ جائے گی، یہ خیال ہے، انہوں نے اس کو مکھی کو پانی پینے دیا۔ اب یہ قصہ، اس قصے میں مجھے پتہ نہیں اس کو کیسا لیا جائے گا، لیکن اس ہندو کی، اس برہمن کو تو فیصلہ خدا کے ہاتھ میں، وہ دوزخ میں نہیں گیا، اللہ نے اس کو جنت و فردوس میں جگہ دی۔ ٹھیک ہے، بہت سے لوگ ہو سکتا ہے مجھے فتویٰ دے دیں اس بات کے لیے کہ غیر مسلم جنت میں نہیں جائے گا، لیکن یہ مستند بات بتا رہا ہوں، اس کا حوالہ میں آپ کو دے دوں گا پروگرام کے بعد۔ مجھے اس کا حوالہ دے دیں۔ ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سمیر، یہاں پر آپ نے قصہ بھی سنا، ٹھیک ہے، اور ظاہر سی بات ہے فیروز احمد بخش صاحب جو ہیں ایک پڑھے لکھے اور ایک بہت ہی رسپیکٹیبل شخص ہیں، اور اگر وہ ایک قصہ بتا رہے ہیں تو اس پر ہم یقین کریں گے۔ آپ اس کی ریفرنس چاہ رہے ہیں، وہ آپ کو ریفرنس بعد میں دے دیں گے، ضروری نہیں ہے ان ہینڈ ان کو یاد آئے، پر میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں، ایسا کہیں قرآن میں لکھا ہے کہ جو مسلمان نہیں ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ کیا آپ مجھے کوئی ریفرنس دے سکتے ہیں کہیں قرآن میں کسی حدیث میں لکھا ہو؟ ایگزیکٹلی واضح طور پہ لکھا ہوا ہے، انہوں نے بھی بتایا ہے کہ صرف اسلام ہی دین ہے اللہ کی نظر میں، اور اسی کو قبول کرے گا وہ، صرف جو اسلام کو ماننے والا ہوگا، اور جو نان مسلم ہوگا وہ تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ یہ صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم ہے، سنن نسائی میں ہے، ابو داؤد میں، ہر کتاب کے اندر آپ کو یہ حدیثیں ملیں گی کہ غیر مسلم کو، نان مسلم کو، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا، اس کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی، جو کہ 500 سال کی مسافت تک جائے گی۔ تو پھر جنت میں جانا تو بہت بڑی چیز ہے۔ ابھی ہمارے فیروز احمد صاحب نے جو قصہ بیان کیا ہے اس کا انہوں نے ریفرنس نہیں دیا ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ تا قیامت اس کا ریفرنس نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ ابھی جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں ہوا ہے، تو کسی نان مسلم کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ وہ جنت میں چلا گیا، یہ اپنے آپ میں سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ دوسری چیز، انہوں نے جو یہ قصہ بتایا ہے نا کہ وہ کچھ لکھ رہے تھے، مکھی آ کے بیٹھ گئی، اصل میں انہوں نے ایک پنڈت جی سے جوڑ کر کے یہ قصہ بتایا ہے، یہ انہوں نے کہیں پڑھا نہیں، یہ سنا ہوگا، کیونکہ ڈیفینیٹلی یہ قصہ جو ہے
وہ تفسیر رازی سے لیا جاتا ہے، کیونکہ تفسیر رازی کیا ہے آپ کو سمجھنا ہوگا۔ ایک بہت بڑے امام ہوئے ہیں حضرت رازی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی تھی اور ان کی کتاب کا نام تھا اس تفسیر کا تفسیر رازی۔ تو جب وہ اس کی تفسیر لکھ رہے تھے تو ایک مکھی آ کر کے بیٹھ گئی تھی اور انہوں نے اس کو اپنا قلم روک لیا تھا کہ کہیں میرے قلم کے نیچے یہ مکھی مر نہ جائے، اور وہ پانی پی کر کے جب اڑ گئی تب انہوں نے آگے لکھا۔ تو جب وہ چلے گئے، ان کے بارے میں مشہور ہے اور میں آپ کو ریفرنس بھی دوں گا، آپ نہیں دوں گے مجھے، میں آپ کو دوں گا ریفرنس۔ تو جب ان کی پیشی ہوئی موت کے بعد اور خواب میں یہ چیز ان کو کسی اور کو تعبیر کی گئی، تو جب ان کی پیشی ہوئی تو اللہ نے پوچھا کہ تو نے زندگی میں کون سا اچھا کام کیا ہے جس سے میں تجھے معاف کر دوں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے تیری کتاب کی تفسیر لکھی ہے تفسیر رازی کے نام سے، اور تیری کتاب کو لوگوں تک پہنچایا ہے، تیری کتاب کا علم لوگوں کو دیا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ بھئی وہ تو نے اپنے لیے کیا، شہرت کے لیے کیا، کیونکہ تو نے اس کا نام تفسیر رازی رکھا، اپنے نام پہ رکھا۔ تو وہ سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ میں نے کوئی عمل نہیں کیا، بس آپ ہی مجھے معاف کر سکتے ہیں۔ یہ قصہ ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تو نے ہماری مخلوق اس مکھی پر رحم کیا، ہم تجھ پہ رحم کرتے ہیں، تجھے معاف کر دیتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے فیروز احمد صاحب کو ایک بار پھر سے مطالعہ کر لینا چاہیے، جو قصہ کسی پنڈت جی سے جوڑ کر کے بتا رہے ہیں وہ اصل میں امام حضرت رازی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہے، اور آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ تا قیامت تک مجھے پنڈت جی کے قصے کا ریفرنس نہیں دے سکتے۔ وہ مسلم تھے، کوئی بھی نان مسلم کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا جو اللہ اور اس کے دین کا انکار کرتا ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتا ہو، اس پر ایمان نہ رکھتا ہو، وہ کافر ہے، وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔